صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں وہ تمام کی تمام آج تک محفوظ ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان بچوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان کے تمام اساتذہ کرام کو بھی، اور اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے ان لوگوں کو جو اس مکتب کے پیچھے اور اس اسلامی درسگاہ کے اندر محنت کر رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہوئے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کے مذہب کا کیا نام ہے؟ اسلام۔ اسلام۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے۔ بہت خوب۔ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسلام کا کلمہ سنائیے۔ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ بہت خوب، بہت اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے فرشتے۔ مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ مشہور فرشتے 4 ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کون کون، کیا کیا نام ہے؟ جی بتائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ اسلام میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ بہت اچھی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 5 نمازیں مکمل طور پر ادا کرتا رہتا ہے وہ کامل مومن ہے، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کس مہینے میں روزے فرض ہوئے؟ سوال جواب، رمضان کے مہینے روزے فرض ہیں۔ بہت اچھی بات۔ مسلمان حضرات حج کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ جواب، مسلمان حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ بہت اچھا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ بہت اچھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ کی پرورش کی ان کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب ہے۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ آپ ہی بتائیں۔ سب سے آخری نبی
بہت خوب، بہت اچھا۔ کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بہت خوب۔ جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو اس نبی کی امت کہا جاتا ہے۔ ہم کس نبی کی امت میں ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ بہت خوب۔ کیمرہ بند کر چلیے۔ قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن کریم میں کتنے بہت خوب۔ قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ جی۔ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں۔ بہت خوب۔ جنت کے داروغہ یعنی محافظ کا کیا نام ہے؟ جنت کے داروغہ محافظ کا نام رضوان ہے۔ جہنم کے داروغہ کا کیا نام ہے؟ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ کہا جاتا ہے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ بہت اچھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی تھی۔ بہت اچھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ بہت اچھا۔ فرعون کون تھا؟ فرعون مصر کا ایک نافرمان بادشاہ۔ بہت اچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلام اللہ ہے۔ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ۔ بہت اچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، اور ان کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے لیے علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ بہت اچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر اللہ سے بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بہت اچھا، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ بہت اچھا، بہت خوب۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں بیٹا، سنجیدگی سے جواب دو، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔
हिजरी साल कब से शुरू हुआ? हिजरी साल हिजरत से शुरू हुआ। ये हिजरत अल्लाह के नबी पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी, उस हिजरत से ये सन शुरू हुआ। मक्का मुकर्रमा कब फतह हुआ? मक्का मुकर्रमा 8 हिजरी में फतह हुआ। बहुत खूब, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किन के मकान में हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हजरत आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में हुई। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में हुई। बहुत खूब, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताइए, खुलफाए राशिदीन किन को कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को कहा जाता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में सबसे बड़ा मर्तबा किनका है? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन में सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का है। और ये भी बताइए कि सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन किनको कहा गया? सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को कहा गया। बहुत खूब, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और इस मदरसे को दिन रात तरक्की अता फरमाए और इस मदरसे के मुआविनीन, मुदर्रिसीन और जितने भी मुआविनीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुनिया में और आखिरत में भलाई अता फरमाए। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं किसने खरीदा था? जवाब, मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरीदा। बहुत खूब। इल्म का दरवाजा किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब, इल्म का दरवाजा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। बहुत अच्छा। इस्लाम में सबसे पहली शहादत किन की हुई? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले शहादत हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की हुई। बहुत अच्छा। सबसे पहले किस सहाबी ने आजान दी? सबसे पहले हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अजान दी। बहुत अच्छा। किन मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है? मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है। बहुत अच्छा। रूहुल अमीन किन को कहा जाता है? रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के किस कबीले से? हमारे नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश से है। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब बिन अब्द मुनाफ है। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, ये इसका हर हर्फ और इसका हर शरीयत का कायदा अपनी जगह पर महफूज है। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जिसकी हर चीज को महफूज किया गया हो और दुनिया के अंदर उसको याद किया जाता हो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुए भी तकरीबन 1450 साल हो चुके हैं, लेकिन आपके नानी, नाना, दादी, दादा, खानदान वालों का, परिवार वालों का, यहाँ तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऊंटों और ऊंटनियों पर सफर किया, उनके भी नाम महफूज हैं। कितने घोड़ों पर सफर किया, उनके भी नाम महफूज हैं।
کتنے کھچروں پر سفر کیا ان کے بھی نام محفوظ ہیں. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر کتنی بکریاں تھیں ان کے بھی نام محفوظ ہیں. اور ایک بکرا تھا یمن، اس کا نام بھی آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آج بھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے. بہت اچھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا. بہت اچھا، بہت خوب. دیکھیں کتنی اچھی بچی ہے اور کتنی چھوٹی سی بچی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے لیے محنت کی. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے. والد کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی. والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے. بہت اچھا. دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی. انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال. بہت اچھا. دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ جواب: دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے. بہت اچھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ ہے. بہت اچھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کہاں پر نازل ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی. بہت اچھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. بہت اچھا. دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں. بہت اچھا. مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے ملک حبشہ گئے. بہت اچھا. مسلمان دوسری ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ مسلمان دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے. بہت اچھا، بہت خوب. الحمدللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں ہجرت فرمائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی. بہت اچھا. الحمدللہ. مدینہ منورہ میں اسلام کب پھیلا؟ جواب: مدینہ منورہ میں اسلام ہجرت سے 2 سال پہلے پھیلا. بہت اچھا. ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. بہت خوب، بہت اچھا. الحمدللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں کس دن داخل ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں جمعے کے دن داخل ہوئے. بہت اچھا. الحمدللہ. بہت خوب. مدینہ منورہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے مہمان رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان رہے. بہت اچھا.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر پہلا کام کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا کام مسجد بنوانے کا کیا۔ اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ اس مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ بہت اچھا، الحمدللہ۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بنیامین کہتے ہیں۔ مہاجرین کہتے ہیں، ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں۔ بہت اچھا، الحمدللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے تقریباً سینکڑوں سوالوں کے جوابات بالکل سنجیدگی کے ساتھ دیے ہیں۔ اگر ایک سوال کے اندر آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ آپ کے اور ہمارے اساتذہ کرام یہاں پر تشریف فرما ہے اور ہم ابھی دینی درسگاہ کے اندر ہیں۔ جب ہم دینی درسگاہ کے اندر ہوتے ہیں اور ہم سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، نسیانن ہو جائے یا جان بوجھ کر ہو جائے یا خطا سے ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہمارے اساتذہ کرام کی شفقت اور کاوشیں ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آگے چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام کو مہاجرین کہتے ہیں۔ بہت اچھا، مدینہ منورہ میں مہاجرین کی مدد کرنے والے صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی مدد کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو انصار کہتے ہیں۔ بہت اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا۔ بہت اچھا، اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ بہت اچھا، الحمدللہ۔ یہ بتائیے کہ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ جواب، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اسے رسالت کا مطلب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ بہت اچھا، بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کس نبی نے ماں کی گود میں بات کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی۔ جی، بہت اچھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ کس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ بہت اچھا، الحمدللہ۔ شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ بہت اچھا، الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو امت کا امین کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امت کا امین کہا ہے۔ بہت اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کی بیٹی تھی؟ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ اللہ کی تلوار خالد بن والد رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ بہت اچھا، کس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हकीकी यानी सगे भाई का नाम क्या है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी सगे भाई का नाम बुनियामीन है। बिन्यामीन। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में 11 सितारे और चांद को सजदा करते हुए देखा। चांद और सूरज को सजदा करते हुए देखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस मुल्क के हाकिम थे? मुल्क मिस्र के हाकिम थे। बहुत अच्छा। जिस ऊंटनी पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उसका नाम क्या था? जिस ऊंटनी पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उसका नाम कस्बा था। कस्बा, कस्बा, कस्बा नाम। अल्लाह तबारक व तआला और रसूल का शेर किस सहाबी को कहा गया है? अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा गया है। मुफस्सिर कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को कहा जाता है। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना मुनव्वरा के मशहूर कब्रिस्तान का क्या नाम है? मदीना मुनव्वरा के मशहूर कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल बकी है। बहुत अच्छा। अभी आप ही बताइए कि जन्नतुल बकी में सबसे पहले किस सहाबी को दफन किया गया? जन्नतुल बकी में सबसे पहले हजरत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हु को दफन किया गया। बहुत अच्छा। वो 10 सहाबा जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में जन्नत की खुशखबरी सुनाई, उन्हें क्या कहते हैं? वो 10 सहाबा जिन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में जन्नत की खुशखबरी सुनाई, अशराए मुबशरा कहते हैं। हाँ, उन्हें आशराए मुबशरा कहते हैं। आप ही बताइए इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। बहुत अच्छा। आप ही बताइए कि मेराज के सफर में किस नबी ने उम्मत मुहम्मदिया को सलाम कहलवाया था? मेराज के सफर में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को सलाम कहलवाया था। देखिए, ये इस उम्मत का एहसास है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर पर तशरीफ ले गए और आसमान पर आसमान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सफर की मंजिलों को तय करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के अर्श आज़म तक पहुंचे, तो वहां पर अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हुए मिले। तो अल्लाह तबारक व तआला के खलील हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलते वक्त फरमाया कि आप अपनी उम्मत से मेरा सलाम अर्ज कर दें। ये इस उम्मत का एजाज है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो कल भी था और आज भी है। मेराज के सफर में किस नबी ने उम्मत मुहम्मदिया को सलाम कहलवाया था? वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब सवाल आगे शुरू होता है, सहाबा इकराम में सबसे अच्छे कारी कौन थे? आप बताइए। इस्लाम में सबसे अच्छे कारी हजरत उबई बिन काब थे। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान का एजाज था कि इसको पढ़ने वाले हर जमाने में अल्लाह ताला ने एक से एक माहिर इस दुनिया के अंदर रखे। आपके सवालात तकरीबन मुकम्मल। सिद्दीक किस सहाबी का लक़ब है? सिद्दीक हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। बहुत अच्छा। इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या नाम था? इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अब्दुल्लाह रखा गया। अब्दुल काब।
عبد الکعبہ تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد ابو بکر رکھا گیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا اور اعلان کیا تو آپ کا لقب پڑا صدیق، اور آپ کے اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نام رکھا گیا؟ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بہت خوب، الحمدللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی سورت پڑھ کر اسلام لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورت طٰہٰ پڑھ کر اسلام لائے۔ بہت خوب، الحمدللہ۔ بہت بے باکی کے ساتھ میں بچی نے جواب دیا ہے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا محمد طالب صاحب دامت برکاتہم اور حضرت قاری محمد اسد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان بچوں کے اندر علم دین کو حاصل کرنے کا حوصلہ پیدا فرمائے، اور ان کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے کشادہ فرمائے۔ جی، مسلمانوں نے سب سے پہلے کعبے میں نماز کب پڑھی؟ مسلمانوں نے سب سے پہلے کعبے میں نماز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پڑھی۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کے متعلق لوگوں سے بتایا اور لوگوں نے اسلام لانا شروع کیا، جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے تو چھپ چھپا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جب نماز کا وقت ہوا، صحابہ اکرام نے نماز کی تیاری کی تو نماز پڑھنے کے لیے جیسے چھپ چھپا کر کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر عمر اسلام لے آیا ہے تو اب اللہ کے اس اسلام کے جو تقاضے ہیں اور اس کے اہم رکن ہیں وہ چھپ چھپا کر نہیں ہوں گے بلکہ علن اعلان کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جرأت، اپنی ہمت اور اپنی قوت کا حوصلہ ظاہر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کے اندر ساتھ لے کر کے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے وہاں پر نماز ادا کی۔ اس نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ بہت اچھا۔ کس نبی کی جنوں اور ہواؤں پر بھی حکومت تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنوں اور ہواؤں پر حکومت تھی۔ بہت اچھا، الحمدللہ۔ قوم عاد کے نبی کون تھے؟ قوم عاد کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ قوم عاد کے نبی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ قوم سمود کے نبی کون تھے؟ قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ قوم عاد کے جو نبی تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، اور قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کس شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام مدنی شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ مدنی نہیں ہے، مدین ہے، مدین مدین شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بہت خوب، الحمدللہ۔ اہل بیت کس صحابی کو کہتے ہیں؟ آپ سوال کا جواب دیں۔ سوال دوہرا۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟
اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہتے ہیں۔ بہت اچھا، ابھی آپ ٹھہریے، آپ سے ہی سوال ہوں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ بہت اچھا، جنتی مردوں کے سردار کون ہوں گے؟ جنتی مردوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ بہت اچھا، آپ یہ بتائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ آپ ہی بتائیے کہ جنتی عورتوں کی سردار کون ہوں گی؟ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوں گی۔ آپ ہی بتائیے کہ آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم وہ بابرکت پانی ہے جس کا کنواں کعبے کے پاس ہے۔ اب دیکھیے، ان سوالات اور جوابات کی کڑی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ ایک آخری سوال ہے، اس سوال کے اندر سبھی طالب علم خاص طور سے دھیان رکھیں۔ آخری سوال ہے اور ہماری اس جماعت کے یہی طالب علم اس سوال کا جواب دیں گے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کعبے کی دیوار میں لگا وہ بابرکت پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا ہے۔ بہت اچھا، الحمدللہ۔ اب ان سوالات اور جوابات کا سلسلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کرام کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھلائی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام معاونین مدرسہ اور تمام ملازمین مدرسہ اور تمام مدرسین مدرسہ اور تمام طالب علم مدرسہ کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اوپر اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے طلباء اور طالبات تیار ہوئے، انہوں نے محنتیں کی، اور حضرت مولانا محمد طالب صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس مدرسے کے ذمہ داران میں سے ایک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درخت اور شجر لگانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ ترقی عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترقی کو ان طالب علموں کے ذریعے سے اور ان طالبات کے ذریعے سے ظاہر فرمایا۔ جس سوال کا جواب، جس چیز کے متعلق ان طلبہ سے سوال کیا گیا، الحمدللہ ان طلبہ اور طالبات نے اس کا برجستہ جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخر میں ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً جناب حضرت قاری محمد اسد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ